آج ہم حصہ دوم شاہ جہاں کی ثقافت اور ایشیا کے بارے میں، ان کی پالیسی، پھر ان کے بیٹوں کا تخت نشین ہونا اور آپس میں جھگڑنا، یہ سب بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں شاہ جہاں کی ثقافت کے بارے میں۔ تو شاہ جہاں کے دور میں ثقافت کو کافی فروغ ملا، صنعت و حرفت نے کافی ترقی کی۔ تو شاہ جہاں نے دہلی میں اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کے نام پر ایک مقبرہ تعمیر کرایا، اور اس مقبرے میں قیمتی پتھر لگائے گئے اور ایک عجائب گھر بنایا گیا، جس کا شمار دنیا کے 8 عجائب گھروں میں ہوتا تھا۔ تو مقبرے کے ساتھ ایک خوبصورت باغ لگایا گیا، جو شخص ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے جاتا وہ بار بار اس کو دیکھنے کے لیے جاتا۔ تو مقبرے کے ساتھ دریائے جمنا کا پانی اس مقبرے کو چھو کر گزرتا تھا۔ تو اس کے بعد شاہ جہاں نے دہلی میں ایک قلعہ تعمیر کروایا، اور قلعے میں خوبصورت پتھر لگائے گئے، سنگ مرمر کے مختلف رنگوں کے پتھر لگائے گئے۔ تو پھر ایک جامع مسجد دہلی تعمیر کروائی، اس میں بھی خوبصورت قیمتی پتھر لگائے گئے۔ بعد ازاں شاہ جہاں نے لاہور میں شالامار باغ کی بنیاد رکھی۔ اس باغ میں فوارے لگائے گئے اور نہریں چلائی گئیں۔ تو لوگ دور دراز سے، مختلف ممالک سے جب لاہور آتے ہیں تو وہ شالامار باغ میں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں ایک وزیر خان مسجد تعمیر کروائی، اس میں بھی مختلف رنگوں کے خوبصورت پتھر لگائے گئے۔ تو اس مسجد کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ شاہ جہاں نے لاہور میں مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا، اور ساتھ ہی نور جہاں کے بھائیوں کے مقبرے تعمیر کروائے۔ نور جہاں کے بھائیوں کا جو مقبرہ ہے یہ شاہدرہ میں واقع ہے، اور لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو شاہ جہاں نے اپنے دور میں ثقافت کو کافی فروغ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹھٹھہ میں ایک مسجد بنائی، اس میں بھی کافی قیمتی پتھر لگائے گئے۔ تو اس مسجد کو بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو شاہ جہاں نے شاہدرہ میں نور جہاں کا مقبرہ تعمیر کروایا، وہ مقبرہ بھی ہوادار ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ تو اب ہم آگے ذکر کرتے ہیں شاہ جہاں کی ایشیا کے بارے میں پالیسی۔ ایشیا جو تھا وہ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا علاقہ تھا۔ ظہیر الدین بابر کو بانی سمجھا جاتا تھا۔ ظہیر الدین بابر نے سمرقند اور بخارا کو فتح تو کر لیا، اس کے بعد جتنے مغل بادشاہ آئے ان کے دل میں بھی یہی خواہش رہی کہ ہم وسط ایشیا پر اپنا کنٹرول رکھیں اور بخارا اور سمرقند کو فتح کریں، کیونکہ سمرقند جو تھا وہ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز تھا، اور بخارا علم و ادب کا مرکز تھا۔
سمرقند سے مختلف ممالک کی طرف تجارت ہوتی تھی، اس لیے وہ فوجی نقطہ نظر سے بھی اہم اہمیت کا حامل تھا۔ تو اس کے بعد شاہ جہاں نے جب وسطی ایشیائی میں نذیر محمد کی حکومت تھی، تو اس کی نہلی اور کمزوری کی وجہ سے اس کے خلاف فوج اور عوام نے بغاوت شروع کر دی اور اس کے بیٹے عبدالعزیز کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو جب وہ بادشاہ مقرر ہوا تو وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ پھر نذیر محمد نے شاہ جہاں کو مدد کی اپیل کی کہ وہ میری مدد کے لیے آئیں۔ شاہ جہاں نے اپنی فوج جو تھی وہ نذیر محمد کی مدد کے لیے بھیجی، لیکن نذیر محمد جو تھا وہ شاہ جہاں کے اشارے کو سمجھ گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے سارے علاقے کو فتح کر لیا اپنی حکمت عملی سے، اور نذیر محمد ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو یہ ذکر ہے شاہ جہاں کی فتوحات کا۔ تو شاہ جہاں نے اس کے بعد اپنے بیٹے اورنگزیب کو مختلف فتوحات کے لیے روانہ کیا۔ تو شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب بہت زیادہ قابل، سمجھدار اور فہم و فراست کا مالک تھا۔ وہ اپنے باپ کی خواہشات پر پورا اترا اور کئی علاقوں کو فتح کیا۔ تو اب ہم بیان کرتے ہیں شاہ جہاں کے بیٹوں کے بارے میں۔ ستمبر 1657 میں شاہ جہاں کی طبیعت خراب ہوئی، تو اس کے جو بیٹے تھے وہ اپنی مرضی سے اقتدار پر قبضہ کرنے لگے علیحدہ علیحدہ علاقوں میں، جبکہ شاہ جہاں نے وصیت کی تھی کہ چاروں بھائی بیٹھیں اور مل کر اپنے اپنے علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لیں اور اتفاق اور اتحاد سے اپنی اپنی حکومت کو چلائیں۔ لیکن شاہ جہاں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے الگ الگ حکومت قائم کر لی۔ تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے دارالشکوہ کا۔ یہ دارالشکوہ جو تھا یہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ شاہ جہاں نے اس کو اپنے زمانہ میں ہی ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے شجاع جو تھا یہ بھی شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ یہ بنگال کا گورنر تھا، لیکن اس میں کوئی خاص خوبیاں اور عسکری لحاظ سے بھی یہ کوئی خاص تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ آگے ذکر آتا ہے تیسرے بیٹے کا، یعنی اورنگزیب کا۔ اورنگزیب جو تھا وہ سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کی جس علاقے میں حکومت تھی اس کی گرفت مضبوط تھی اور انتظام حکومت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اور اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے مراد کا۔ یہ شاہ جہاں کا چوتھا بیٹا تھا اور یہ بھی ایک علاقے کا گورنر تھا، لیکن یہ بھی زیادہ لائق، فہم و فراست، تدبر، زیرک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے علاقے کو نہ سنبھال سکا اور علاقے کا کنٹرول جو تھا اس نے کھو دیا۔
تو بعد میں شاہ جہاں کے جو بیٹے تھے ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ دارالشکوہ کا اپنے شجاع بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس طرح اورنگزیب کا دوسرے بھائی سے جھگڑا ہوا، تو یہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے اور حکمرانی کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو آج ہم نے شاہ جہاں کے دور کی ثقافت، وسطی ایشیا کے بارے میں پالیسی اور اس کے بیٹوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔